مرد کا سجدے میں اپنی کلائی کو بچھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہگار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو کتے کی طرح اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ بچھاؤ۔ اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ مرد جب سجدہ کرے گا تو اس کی پنجے تو یہ جو ہاتھ ہے وہ تو زمین پر ہوگا، لیکن کلائیاں اٹھی بھی ہوں گی اور بالکل کھل کے اس کا سجدہ ہوگا۔ یہ کلائیاں زمین سے اٹھی بھی ہوں گی، یہ کونی اٹھی بھی ہوگی، یہ اس سے جدا ہوں گے، پیٹ رانوں سے جدا ہوگا، رانے پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، پنڈلیاں زمین سے جدا ہوں گی۔ اتنا کھل کے فاصلے سے سجدہ کرنا ہے۔ ہاں جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر ہاتھ کو اتنا زیادہ نہ کھولیں بلکہ تھوڑا کھولیں تاکہ برابر والے کو تکلیف نہ ہو، اور تنہا ہیں تو پھر کھل کے کریں، ایسا کھل کے سجدہ کریں کہ اگر چھوٹا بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنا چاہے تو وہ بآسانی گزر سکے۔ تو یہ سجدے کا سنت طریقہ ہے، لیکن کلائیوں کو بچھانے والا جو عمل ہے یہ تو مکروہ تحریمی ہے، بندہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگلا جو مکروہ ہے، کسی کے منہ کے سامنے، چہرے کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو مثال کے طور پہ آگے کوئی صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی کے آگے حضرت نے مصلی لگا کے نماز شروع کر دی، تو اگر وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، نماز اس نے بعد میں شروع کی، تو یہ نماز شروع کرنے والا مسلسل گناہگار ہوگا۔ اور اگر یہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، آگے صوفہ خالی تھا اور بعد میں کوئی بندہ آ کر بیٹھتا ہے، تو اب نمازی کا قصور نہیں ہے، نمازی گناہگار نہیں ہوگا، آگے بیٹھنے والا بندہ اب گناہگار ہوگا۔ اور سترہ کیسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کھڑا ہو تب بھی اس کا منہ آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اتنا یا تو دیوار ہو یا بڑا دروازہ درمیان میں حائل ہو جائے کہ وہ کسی بھی اینگل میں وہ نمازی کے سامنے بندے کا چہرہ نہ آئے، یہ ضروری ہے۔ اگر بیٹھنے میں سامنے نہیں نظر آتا لیکن وہ جیسے کھڑا ہوتا ہے تو سامنے چہرہ آ جاتا ہے، تو اب بھی یہ ناجائز اور مکروہ ہوگا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے اندر اپنی ناک اور اپنے منہ کو کھلا رکھنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے۔ اپنی ناک اور منہ کو چھپا کر جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، مرد بھی گناہگار ہوگا اور عورت بھی گناہگار ہوگی۔ تو نقاب کے اندر عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مردوں کو ماسک لگا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ منہ اور ناک انسان کی کھلی بھی ہونی چاہیے۔ ہاں خواتین کے حوالے سے علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر انہیں کبھی اوپن ایریا میں نماز پڑھنی پڑ جائے، اندر کا کوئی ایریا موجود نہیں ہے، سیپریٹ خواتین کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور انہیں پبلک میں نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو فتنے سے بچنے کے لیے، بے پردگی سے بچنے کے لیے اگر وہ اپنے چہرے کو نقاب کر لیتی ہیں تو ان کے لیے اس فتنے والی سچویشن میں اجازت ہوگی، لیکن وہ گھر میں ہیں، خواتین کی مسجد میں ہیں اور ارد گرد نامحرم وغیرہ نہیں ہیں، تو پھر عورت کو بھی چہرہ کھولنا ہے، منہ اور ناک کھولنا ہے اور مردوں کو بھی کھولنا ہے۔ یہ مکروہ ہے اگر چہرہ چھپا لیا، منہ اور ناک چھپا لیا۔ اگلا جو مکروہ ہے اعتجار، نماز کے اندر مکروہ تحریمی۔ اعتجار کیا ہوتا ہے؟ جو امامہ پہن رہا ہے اگر وہ ٹوپی کے بغیر امامہ پہنے اور اس طرح امامہ پہنے کہ اس کے جو سر والا حصہ ہے وہ خالی رہے، یعنی اس نے یہاں تو امامہ باندھ لیا اور سر کو خالی چھوڑ دیا کہ بال نظر آ رہے ہیں، کھوپڑی نظر آ رہی ہے، کوئی چیز اس کو چھپانے کے لیے ٹوپی وغیرہ نہیں ہے، یہ اعتجار ہے اور اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو امامے سے پورا سر کور ہونا چاہیے، اور اگر امامے سے کور نہیں ہے تو کم از کم ٹوپی ہونی چاہیے جس سے جہاں جہاں امامہ نہیں پہنچا وہاں ٹوپی کم از کم سر کو کور کر رہی ہو۔ ویسے ننگے سر اگر کوئی پڑھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اس طرح امامہ بنتا ہے کہ سر کھوپڑی خالی اور سائیڈوں میں امامہ، تو یہ پھر مکروہ تحریمی اور گناہ کی طرف بندہ چلا جائے گا۔ پانچواں جو مکروہ ہے، اگر کوئی ایسے کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے کہ اس پہ جاندار کا چہرہ بنا ہوا ہے، شیر کا چہرہ، چیتے کا چہرہ، انسان کا چہرہ، لومڑی کا چہرہ، تو ایسے چہرے بنے ہوئے والی تصویروں والے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نمازوں کو دوبارہ دہرانا، دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ واجب ہے۔ تو بعض اوقات ریسلر کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اور اسی میں کوئی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے تو گناہگار بھی ہوگا۔ ایسے کپڑے نماز کے علاوہ پہننا بھی منع، اور نماز میں تو ان کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگلا جو ہے، جس کمرے میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کمرے میں تصویر ہے تو وہ تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا بھی منع ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا صورت ہے؟ پہلی صورت تو یہ کہ جہاں یہ سجدہ کر رہا ہے وہیں پہ تصویر ہے
اور وہ اسی تصویر پہ سجدہ کر رہا ہے، تو یہ تو سب سے زیادہ حرام اور مکروہ تحریمی والی صورت ہے کہ تصویر پہ سجدہ کر رہا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی نمازوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تعظیماً تصویر لگی ہوئی ہے نمازی کے آگے والی دیوار پر، نمازی کے سیدھے ہاتھ کی طرف، نمازی کے الٹے ہاتھ کی طرف تعظیماً تصویر کو لٹکایا گیا ہے، ایسے کمرے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسی نمازوں کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر تصویر تعظیماً نہیں لگی ہوئی بلکہ زمین پر ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، جیسے حقارت کے ساتھ تصویر کو پھینکا گیا ہو یا ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں نماز کو نقصان نہیں ہوگا۔ تعظیماً دیوار پر یا چھت پر لٹکائی ہوئی ہو تب نماز میں خلل اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس تصویر میں ایک اور مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تصویر اتنی بڑی ہو کہ زمین پر رکھیں تو چہرہ بالکل واضح ہو رہا ہو، لہذا بالکل چھوٹی قائد اعظم کی جو تصویر ہوتی ہے نوٹ پہ، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ شناختی کارڈ میں چھوٹی سی تصویر ہوتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی تصویر ہو کہ زمین پر رکھ کر اوپر سے دیکھیں تو بالکل چہرہ واضح ہوتا ہو، چہرے کے نقش واضح ہوتے ہوں۔ یہ تصویر اگر سامنے ادھر اور ادھر دیواروں پر لگی ہوئی ہے یا سجدے کی جگہ پر اور اس کمرے میں نماز پڑھ لی، ایسی نماز پڑھنے والا گناہگار بھی ہوگا اور اس نماز کو ریپیٹ بھی کرنا ہے۔ ساتواں جو مکروہ ہے اس کلاس میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے قبر کے سامنے نماز پڑھنا۔ اور قبر کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ قبر اور اس نمازی کے درمیان کوئی سترہ، کوئی درمیان میں دیوار حائل نہ ہو اور براہ راست یہ قبر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، یہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہوگا۔ ناجائز ہے اس طرح سے نماز پڑھنا کہ آپ بالکل قبر کے سامنے کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہوں۔ ہاں قبر ہے، اس کے سامنے حائل ہے کوئی چیز، کوئی دیوار لگی ہوئی ہے، کوئی بڑا دروازہ لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر وہ مشابہت اس طرح کی نہیں آ رہی کہ آپ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، اب پڑھنا جائز ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے مزارات ہیں جہاں پہ باہر صفیں بھی لگی ہوتی ہیں اور درمیان میں قبر بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لوگ بالکل قبر کے پیچھے صف کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قبر کے آگے اگر سترہ رکھ دیا جائے، ایسا سترہ کے درمیان میں یہ پوری قبر کو کور کر لے تو پھر ٹھیک ہے، اگر قبر کو کور نہیں کرتا تو پھر اس طرح سے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔